الحمد للہ وکفی وسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الذین هم خلاصۃ العرب العرباء وخیر الخلائق بعد الانبیاء اما بعد اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وصلی کذالک علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین اجمعین الی یوم الدین۔ گرامی قدر حضرات علماء کرام برادران اسلام، کل گفتگو یہاں پر پہنچی تھی کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ سیدہ مریم کے پاس حضرت سیدنا جبریل امین تشریف لائے اور انہوں نے آپ کو ایک ہونہار اور پاک باز بیٹے کی بشارت سے سرفراز کیا۔ سیدہ مریم نے یہ بشارت سننے کے بعد فرمایا کہ مجھے کیوں کر بیٹا ہوگا، نہ تو میری شادی ہوئی اور نہ میں غلط کار عورت ہوں۔ کل یہاں تک بات پہنچی تھی۔ میرے بھائیوں توجہ کریں، سیدنا جبریل امین نے اللہ پاک پروردگار عالم کے حکم پر نفخنا فیہا من روحنا، سیدنا جبریل امین نے اللہ رب العزت کے حکم پر مئی مریم کے دامن میں پھونک ماری۔ اس سے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی امانت سیدہ مریم کے بطن مبارک میں منتقل ہو گئی۔ برادران یہاں پر توجہ کریں، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو دیکھا جائے والدہ کے حوالے سے تو وہ سیدہ مریم کے صاحبزادے ہیں۔ مریم ایک انسان تھیں، خاتون تھیں۔ والدہ کے حوالے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو دیکھا جائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں بشری صفات ہے، اور اگر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا جائے والد کے حوالے سے تو وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حکم کیا، سیدنا جبریل امین نے دم کیا۔ اگر اس نسبت کو دیکھا جائے کہ وہ نفخہ جبریل سے پیدا ہوئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں اس حوالے سے دیکھا جائے تو ان کے اندر ملکوتی صفات ہے۔ والدہ کے حوالے سے دیکھا جائے تو ان کے اندر بشری صفات ہیں، اور اگر نفخہ جبریل کے حوالے سے دیکھا جائے تو ان کے اندر ملکوتی صفات ہیں۔ یہ بشری صفات اور ملکوتی صفات کا سیدنا جبریل امین میں ہونا، اس نے بہت سارے مسائل کو حل کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام رفع سے پہلے زمین پر رہتے تھے، نزول کے بعد زمین پر رہیں گے، تو یہ بشری صفات کا ظہور ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام رفع کے بعد آسمانوں پر تشریف لے گئے
تو یہ ملکوتی صفات کا اظہار ہے۔ نزول سے پہلے جتنا عرصہ وہاں پر رہیں گے وہ سب ملکوتی صفات کا ظہور ہو رہا ہے۔ برادران، آپ حضرات توجہ کریں، ایک ہیں بحیثیت انسان ہونے کے کہ انسان ایک جسم کثیف ہے، فرشتے وہ جسم لطیف ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام میں ہر کثیف چیز کا مرکز یہ دنیا ہے اور ہر لطیف چیز کا مرکز اوپر ہے۔ آپ حضرات اس کو مثال سے سمجھیں کہ اینٹ ایک کثیف چیز ہے، روح ایک لطیف چیز ہے۔ روح، ہوا یہ لطیف چیزیں ہیں۔ برادران، اسی طرح انسانی جسم یہ کثیف چیز ہے، انسان کے اندر جو روح ہوتی ہے یہ لطیف چیز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لطیف چیز جس وقت اپنی جان اور جسم کو چھوڑتی ہے تو وہ اوپر کی طرف جاتی ہے، اس لیے کہ اس کی جائے رہائش وہ اوپر ہے، وہ اعلیٰ علیین میں جاتی ہے، اس لیے کہ اس کا مرکز اوپر ہے۔ اب آپ دوست توجہ کریں، میں درخواست کرتا ہوں، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام میں ملکوتی صفات ہیں۔ تمام تر انسان ان کی جائے رہائش یہ زمین ہے، تمام تر فرشتے ان کی جائے رہائش آسمان ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام میں ملکوتی صفات بھی تھیں، بشری صفات بھی، اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں بھی رہے اور آسمانوں پہ بھی رہ رہے ہیں۔ ان کے اندر ملکوتی صفات تھیں، اگر آسمانوں پر نہ جاتے تو جائے اعتراض تھا کہ ملکوتی صفات ہیں، تمام تر ملکوت کے رہنے کی جگہ وہ آسمان ہیں، ان میں ملکوتی صفات ہیں تو یہ آسمانوں پر کیوں نہیں گئے؟ اگر عیسیٰ علیہ السلام میں ملکوتی صفات تھیں اور یہ اوپر نہ جاتے تو یہ جائے اعتراض تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام میں ملکوتی صفات ہیں، اگر یہ اوپر کو تشریف لے گئے تو یہ اپنے مستقر کی طرف، اپنے مکر کی طرف گئے ہیں، اس میں کوئی جائے اعتراض نہیں۔ رفع نہ ہوتا تو جائے اعتراض تھی، ان کے جسم کا رفع، یہ تو جائے اعتراض ہی نہیں۔ اس وضاحت اور صراحت کے بعد اب دوست آپ آگے توجہ فرمائیں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر اب ملکوتی صفات کا ظہور ہو رہا ہے۔ جو فرشتے کھاتے ہیں وہی عیسیٰ علیہ السلام کی خوراک ہے۔ وہ کیسے گئے؟ جیسے روز فرشتے آتے ہیں اور جاتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر ان کا گزر بسر کیسے؟ جیسے فرشتوں کا، اس لیے کہ ان کے اندر ملکوتی صفات تھیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے جسم اقدس میں وہ نفخہ جبریل کے تحت اس کے باعث جو ملکوتی صفات ان میں منتقل ہوئیں، اس نے بہت سارے مسائل حل کر دیے، جن میں سے بعض کی طرف میں نے بھی ہلکا سا اشارہ کیا، باقی آپ اس کلیہ سے خود ہی بہت سارے مسائل کے لیے یہ کلیہ آپ حضرات کے کام آئے گا۔ اب آگے چلتے ہیں۔
حضرت سیدہ مریم کے بطن مبارک میں سیدنا جبریل امین کی امانت انہوں نے دم کیا۔ اللہ رب العزت نے کرم کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی امانت ان کے بطن مبارک میں منتقل ہوئی۔ میرے بھائیوں توجہ کریں، میں پہلے مسئلہ عرض کر چکا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم سے فقط عورت مئی حوا پیدا ہوئیں، ادھر فقط عورت مئی مریم سے حضرت مسیح پیدا ہوئے۔ اسی کو قرآن مجید نے کہا کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم۔ اب آپ توجہ کریں، ایک دن گزرا، 2 دن، ہفتہ، مہینہ، اب وہ مدت پوری ہو گئی۔ میرے بھائیوں ہر چند کہ حضرت سیدہ مریم اپنے پاک دامنی کی سب سے بڑی گواہ خود ہے کہ خود اعلان کرتی ہے کہ لم یمسسنی بشر ولم اک بغیہ۔ حضرت سیدہ مریم اپنی پاک دامنی کی سب سے بڑی گواہ خود ہے۔ سیدہ مریم کے پاس جس وقت اللہ کے حکم پر جبریل امین آئے تو وہ لرزاں ترساں ہو گئیں اور پناہ مانگنے لگیں کہ تمہیں میرے کمرے میں آنے کی کیوں کر جرأت ہوئی، میرے صحن میں آنے کی کیوں کر جرأت ہوئی۔ اس وضاحت کے ساتھ کہ حضرت مریم اپنی پاک دامنی کی سب سے بڑی گواہ خود تھیں، لیکن یہ سوال اپنی جگہ باقی ہے کہ بچے کی پیدائش ہونا ہے، شادی نہیں ہوئی، کسی کو بتائیں تو بھائی مریم کیا بتائیں۔ بات اللہ رب العزت کے انعامات کی، وہ تو سیدہ مریم نے اللہ رب العزت کے ہاں سے اپنے گھر میں آسمانوں سے رزق اترتا بھی دیکھا، سیدنا جبریل امین کو آتا بھی دیکھا، اپنی پاک دامنی کی سب سے بڑی گواہ بھی خود۔ لیکن یہ سوال باقی ہے کہ قوم کیوں کر باور کر پائے گی کہ بغیر خاوند کے کوئی بیٹا ہو سکتا ہے؟ یہ سوال ابھی تک قائم۔ بچے کی پیدائش کا وقت قریب، مئی مریم کے لیے اب کسی کو یہ بتانا کہ میں امید کے ساتھ ہوں، یہ بہت ہی دوبھر اور مشکل مسئلہ، اور یہ کہ کسی خاتون کی زندگی میں سب سے زیادہ مشکل کا وقت بچے کی پیدائش کا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں یہی وجہ ہے کہ شریعت نے کہا کہ اگر بچے کی پیدائش کے وقت ماں فوت ہو جائے تو اسے شہادت کا رتبہ ملے گا، اس لیے کہ یہ اس کی زندگی کے حصے کا سب سے مشکل وقت ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں اس وضاحت کے ساتھ وہ دیوار کے مسجد کی صحن کی دیوار کے ساتھ کالی پگڑی والے مولوی صاحب بیٹھے ہیں اور ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں۔ ادھر آپ کیا دیکھتے ہیں؟ آپ میری طرف دیکھیں۔ میرے بھائیوں میں درخواست کرتا ہوں، سیدہ مریم کے لیے سب سے مشکل وقت یہ اب کسی کو کہنے کی نہیں۔ میرے بھائیوں اللہ پاک پروردگار عالم نے سیدہ مریم کو حکم کیا کہ مریم آپ اس مکان کو چھوڑیں اور سامنے کا جو اونچا ٹیلہ ہے اس اونچے ٹیلے پر آپ تشریف لے چلیں۔ آپ چلیں، چلنا آپ کا کام ہوگا، سنبھالنا ہمارے ذمے رہا۔ میرے بھائیوں قرآن مجید اس کو کہتا ہے آویناہما، ہم نے دونوں کو پناہ دی۔ دونوں سے مراد ماں اور بیٹا، مریم اور عیسیٰ علیہ السلام۔
ان کو پناہ دی ایک اونچے ٹیلے پر۔ اب جس شہر کے اندر آپ دوست رہتے ہیں اس کا نام اس کا اصل پاکستان بننے سے پہلے اس حصے کا نام چک ڈھگیاں تھا۔ قانون یہ جو انتقال اور پٹواری کے کاغذات ہوتے ہیں اس کا نام چک ڈھگیاں تھا۔ چنانچہ جب پاکستان بنا اس زمانے میں انگریز گورنر تھا، اس کا نام تھا جنرل موڈی۔ اس نے یہ 1034 ایکڑ زمین قادیانیوں کو چند اب 1 آنا فی مرلہ کے حساب سے وہ قادیانیوں کو یہ جگہ دی۔ میرے بھائیوں توجہ کریں، قادیانیوں نے جس وقت یہ شہر قائم کیا تو انہوں نے اس کا نام رکھا ربوہ۔ قرآن مجید میں تحریف کی، وہاں تو ٹیلے آویناہما الی ربوۃ کہ ہم نے ان کو پناہ دی ایک اونچی جگہ، اونچے ٹیلے پر۔ ٹیلا چٹیل میدان کو کہتے ہیں، اونچی جگہ کو کہتے ہیں، یہ کسی شہر کا نام نہیں تھا۔ ملعون قادیان نے جعلی طور پر مسیح ہونے کا دعویٰ کیا۔ سیدنا مسیح اور ان کی والدہ کے لیے قرآن مجید نے اونچے ٹیلے کو لفظ ربوہ سے تعبیر کیا۔ قادیانیوں نے جس وقت اپنا یہ شہر بنایا تو انہوں نے بھی اس کا نام ربوہ رکھا۔ میرے بھائیوں، ایک دفعہ کیلگری کینیڈا میں ہمارا ایک سفر تھا، متعدد جگہ پر گفتگویں ہوئیں قادیانیوں کے ساتھ۔ تو ایک یونیورسٹی میں قادیانیوں کی طرف سے ایک ان کا افریقی مناظر تھا۔ گفتگو کے دوران میں اس نے مجھے حکم فرمایا، اس قادیانی نے، کہ مولوی صاحب آپ ہمارا کس طرح مقابلہ کر سکتے ہیں؟ ہمارے شہر کا نام تو قرآن مجید میں ہے۔ مجھے اس پر بڑا تنبہ ہوا، مجھے اس پر بڑا تعجب ہوا، مارے حیرت کے۔ اب میں پریشان اس سے پوچھوں کہ کبھی تو خیال میں آئے کہ شاید یہ افریقی ملک کا رہنے والا ہے، افریقہ کے کسی شہر کا نام کہتا ہے کہ قرآن میں اس کا تذکرہ، کبھی سوچوں کہ یہ کینیڈا میں رہتا ہے تو یہاں کے کسی شہر کا نام کہتا ہوگا۔ اب مجھے بات سمجھ میں نہ آئے کہ یہ کہتا کیا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کے شہر کا نام قرآن مجید میں آپ اس سے کہنا کیا چاہتے ہیں؟ اس نے فوراً کہا ربوہ۔ جب اس نے کہا نا ربوہ تو میرا ماتھا ٹھنکا۔ اب میں اس آدمی کو کیسے سمجھاؤں کہ میاں وہاں تو اونچے ٹیلے کا ذکر ہے، کسی شہر کا نام نہیں۔ جب قرآن مجید نازل ہوا، قرآن مجید نازل ہونے سے پہلے ایک اونچا ٹیلا وہاں پر موجود تھا جس کا قرآن مجید کے اندر تذکرہ ہے۔ رہا یہ تمہارا شہر تو اس کا نام تو چک ڈھگیاں تھا۔ جب یہ پاکستان بنا اس کے بعد جا کر اس کا نام ربوہ رکھا گیا۔ ظاہر ہے کہ قرآن مجید تو 1400 سال پہلے نازل ہوا، اس وقت یہ شہر نہیں تھا، اس کا یہ نام بھی نہیں تھا۔ تو جس چیز کا نام نہ ہو اس کا قرآن مجید میں کیسے تذکرہ، تم کیا دلیل لا رہے ہو؟ لیکن میں سمجھا کہ اگر میں اتنی طوالت میں جاتا ہوں تو اسے تحریف کرنے کا اور موقع ملے گا۔ پتہ نہیں پبلک بات سمجھ میں آئے اس کے یا نہ آئے۔ اس نے تو فوراً کہہ دینا ہے کہ ربوہ
تو دنیا میں ربوہ نام کا ایک شہر ہے، تو اسی کا تذکرہ قرآن مجید میں، یہ افریقی موٹی عقل والے کیا سمجھیں گے اس کو؟ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں، اس لیے میں نے لمبی گفتگو کرنے کی بجائے کہ جب قرآن مجید اترا تھا تو یہ شعر نہیں تھا، یہ ساری بات سمجھانے کی بجائے میں نے شارٹ کٹ استعمال کیا۔ اس نے کہا ہمارے شہر کا نام قرآن مجید میں ہے ربوہ۔ میں نے کہا بھائی صرف تمہارا شہر نہیں، جاگ رہے ہو؟ میں نے کہا صرف تمہارا شہر نہیں، میرا تو موقف یہ ہے کہ قرآن مجید میں تمہاری جماعت کا بھی نام لکھا ہوا ہے۔ اسے اور تعجب ہوا، اس نے مجھے کہا مولوی صاحب وہ کیسے؟ میں نے کہا بھائی صرف تمہارا نام نہیں لکھا ہوا، تمہاری جماعت کا جو دوسرا گروپ ہے لاہوری، ان کا بھی قرآن مجید میں نام لکھا ہوا ہے۔ تو وہ اور تعجب کرنے لگا، کہنے لگا مولوی صاحب اختلاف اپنی جگہ، لیکن آپ جیسا آدمی کھلے دل کا کہ آپ اعتراف کر رہے ہیں کہ ہماری صرف شہر کا نہیں، ہمارے جماعتوں کا یعنی قادیانی اور لاہوریوں کا نام بھی قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے، تو اللہ آپ کو مبارک کرے، آپ کے منہ میں گھی شکر، آپ وہ آیت تلاوت کریں۔ اب وہ قادیانی میرے اوپر قربان ہو رہا ہے اور میں بالکل پکے ہو کے بیٹھا ہوں۔ میں نے کہا بھائی تم دونوں کی جماعتوں کا نام قرآن مجید میں ہے۔ اس نے کہا مولوی صاحب پڑھے آیت۔ اب پبلک بھی ساری متوجہ اور قادیانیوں کا فریق مخالف کا تقاضا بھی بڑھا۔ میں نے کہا بھائی قرآن مجید میں ہے حرم علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر۔ میں نے کہا خنزیر سے مراد ہے قادیانی اور میتہ سے مراد ہے لاہوری، تو تم دونوں کا نام قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے۔ وہ میری طرف متوجہ ہو کے کہنے لگا مولوی صاحب خدا کا خوف کرو، جب قرآن مجید اترا تھا لاہوری اور قادیانی تھے؟ میں نے کہا ربوہ تھا۔ اس نے کہا کہ سوری مجھ سے غلطی ہوئی۔ میں نے کہا مجھ سے بھی ہو گئی ہے۔ میرے بھائیوں میں درخواست کرتا ہوں کہ بس یہ گھی جو ہے، گھی میں آپ انگلی ڈالتے رہیں، گھی کبھی نکلتا نہیں۔ گھی کو نکالنے کے لیے انگلی کو تھوڑا سا ٹیڑھا کرنا پڑتا ہے، پھر تھوڑا سا ملتا ہے۔ تو میرے بھائیوں قادیانیوں کا یہ مزاج ہے، اس طرح کا کہ کٹ حجتی کرنی، اس طرح کی تحریف کرنی، کسی بات سے کچھ نکال دینا۔ یہ جو ہے نا مری، تو اس کا نام ہے کوہ مری۔ تو ایک قادیانی نے کہا کہ اس کے نام میں تحریف ہو گئی، اصل میں اس کا نام تھا کوہ مریم، تو مریم سے یہ مری ہو گئی، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام یہاں پر آئے تھے اور ان کی والدہ کا مزار یہاں تھا۔ ان بندگان خدا سے پوچھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس خطے میں آئے تھے، دنیا کا ایک یہودی اس بات کو نہیں مانتا۔ عیسیٰ علیہ السلام اس خطے میں آئے تھے، دنیا کا ایک مسیحی اس بات کو نہیں مانتا۔ عیسیٰ علیہ السلام اس خطے میں آئے تھے، دنیا کے ایک مفسر نے یہ بات نہیں لکھی۔ یہ تعریف تمام تر کی قادیانیوں نے، اور انہوں نے یہ بنا لیا، خود ملعون قادیان نے لکھا کہ میاں والی کے قریب ایک جگہ ہے، اس کا نام ہے عیسیٰ خیل۔ اس نے کہا کہ یہ جو عیسیٰ خیل ہے
اس کا معنی یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی اولاد کا کوئی آدمی یہاں پر آباد تھا۔ آگے پھر ہمارے حضرات انہوں نے کہا کہ وہاں موسیٰ خیل بھی ہے، تو کیا موسیٰ علیہ السلام کی اولاد بھی یہاں آئی تھی؟ آگے ذرا جائیں تو کوہ سلیمان بھی ہے توسا کے قریب، تو کیا وہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کی اولاد آئی تھی؟ یہ قادیانی کسی اصول اور ضابطے کے پابند نہیں، اور تحریف کرتے ہوئے قرآن مجید میں جھوٹ بولتے ہوئے انہیں بالکل خوف خدا محسوس نہیں ہوتا۔ جو چاہا بیٹھے بیٹھے دل میں جو خیال آیا ہانک دی، یہ قادیانیوں کی پرانی عادت ہے، اور پھر یہ اس طرح یہ قابو آتے ہیں۔ میں درخواست کرتا ہوں سیدہ مریم چلی اس اونچے ٹیلے پر، بولو بولو کہاں چلی؟ سیدہ مریم جس وقت وہاں پہنچی، اللہ پاک پروردگار عالم کے کرم کو دیکھے، وہاں پر ایک کھجوروں کا ایک جھنڈ موجود تھا، بعض سڑے ہوئے بعض ہرے، اور وہ ایک جھنڈ موجود تھا۔ اللہ پاک پروردگار عالم نے سیدہ مریم سے فرمایا حزی الیک بجذع النخلہ، مائی مریم ان کھجور کے پودوں کو ہاتھ پکڑ کے ان کو آپ ہلائیں، میری طرف دیکھیں۔ اس اونچی جگہ پر اس کھجور کے اس تنوں کو پکڑ کر مائی مریم نے یوں کر کے ہلایا، ان کا ہاتھ لگا، انہوں نے زور لگایا، اسے ہلایا، اس کے ہلتے ہی رس بھری کھجوریں روتبن جنیا، بالکل تازی تازی میٹھی بھی پلی ہوئی صحت مند بھی ان کے سامنے گرنا شروع ہو گئی۔ سیدہ مریم ان کھجور کے ان پودوں سے ان کھجوروں کو اترتا ہوا دیکھ رہی ہیں کہ تڑ تڑ کرتی کھجوریں نیچے آ رہی ہیں اور جمع ہو رہی ہیں۔ میرے بھائیوں، سیدہ مریم نے مارے تعجب کے کبھی ان پودوں کو دیکھتی ہیں، کوئی بھی ان کھجوروں کو دیکھتی ہیں، ابھی یہ دیکھ رہی تھی۔ میرے اللہ پاک پروردگار عالم نے سیدہ مریم سے فرمایا مریم ادھر کیا دیکھتی ہو، ذرا ادھر اپنے پاؤں کی طرف بھی دیکھیں۔ میرے بھائیوں، انہوں نے یوں کر کے دیکھا، مائے معین کا اللہ نے ان کے قدموں کے ساتھ ہی پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ میرے بھائیوں، ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا بود و باش میں تشریف نہیں لائے۔ قدرت کی طرف سے نظم یہ ہو رہا ہے کہ مریم ہیں اکیلی خاتون، کسی کے سامنے اپنے بچے کی پیدائش کے واقعات کا ذکر بھی کرنا ان کے لیے مشکل، کوئی خاتون ان کے ساتھ نہیں۔ بچہ پیدا ہو، مائی صاحبہ آخر کتنے دن بچے کو سنبھالیں گی، نہ یہاں کوئی چیز کھانے کی نہ پینے کی۔ یہ سوال کہ کھانے کی کوئی چیز نہیں، پینے کی کوئی چیز نہیں، بالکل اجاڑ بھی ایسا جہاں کوئی انسان نام کی کوئی چیز نہیں رہتی۔ میرے بھائیوں، قدرت لے گئے، قدرت نے اپنے کرم کے ساتھ مئی مریم کو میرے اللہ کی قدرت وہاں پر لے گئی، ساتھ میں یہ انتظام بھی کر دیا کہ کھجوروں کو ہاتھ لگائیں تو روتبن جنیا، پکی ہوئی کھجوریں نیچے اتریں۔ ادھر دیکھیں تو اللہ نے پانی نتھرا ہوا، میٹھا ٹھنڈا چشمہ جاری کر دیا۔ آج آپ کے منرل واٹر اتنے کیا صاف ہوں گے جتنا اللہ نے وہ پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ مریم
کبھی کھجوروں کو دیکھیں، مریم کبھی پانی کو دیکھے۔ میرے رب کی طرف سے حکم ہوا، مریم بھوک لگی تو کھجوریں کھا، پیاس لگی تو پانی پی، پانی پی پیاس بجھا، کھجوریں کھا اپنا پیٹ بھر۔ اس حالت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہوئی پیدائش۔ اب آپ توجہ کریں، مریم بھوک لگی کھجوریں کھا، پیاس لگی پانی پی، بیٹے کو دیکھ اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا۔ قدرت نے یہ انتظام کیا۔ میرے بھائیوں، درخواست کرتا ہوں، اس حالت میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا عمل مکمل ہوا، لیکن رہتے تو صرف یہ دو ہیں، ایک دودھ پینے والا معصوم بچہ اور ایک والدہ۔ رات بھی آنی ہے، دن بھی آنا ہے، گرمی بھی، سردی بھی، دھوپ بھی، میرے بھائیوں سایہ بھی۔ اب یہ مئی مریم کریں تو کیا؟ یہاں آخر ساری زندگی اس اجاڑ میں وقت نہیں گزارنا، اور اپنی قوم کی طرف آج نہیں تو کل بہرحال جانا ہے۔ کتنا عرصہ یہاں پر رہیں گی؟ اور یہ سوال اپنی جگہ پر بالکل باقی ہے کہ حضرت سیدہ مریم اگر اپنی قوم کے پاس اپنے بیٹے کو لے کر جاتی ہیں اس حالت میں، تو وہ بیٹا وہ قوم کیوں کر باور کر پائے گی کہ بغیر شادی کے کوئی بیٹا بھی ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ اس معاملے کو دیکھ کر عیسیٰ علیہ السلام کے نسب پر بھی طعن کریں گے، سیدہ مریم کی ذات کو بھی نشانہ تنقید بنائیں گے۔ اب یہ دونوں امکانات موجود ہیں، اور مئی مریم کے لیے یہاں رہنا مشکل، آخر قوم کی طرف جانا ہے۔ میرے بھائیوں ذرا توجہ کریں، اس قدرت نے، اللہ پاک پروردگار عالم کی قدرت کاملہ نے مئی مریم کے جی کے اندر ڈالا کہ مریم آپ اپنے بیٹے کو اٹھائیں، اللہ کا نام لیں اپنی گود میں، اپنے بیٹے کو اٹھائیں اور قوم کی طرف جائیں۔ جاننا تیرے ذمے رہا، سنبھالنا میرے ذمے رہا۔ آپ چلیں اپنی قوم کی طرف۔ قوم نے اعتراض کرنا ہے، تم نے پیشگی یہ انتظام کرنا ہے کہ روزہ رکھ لینا ہے، کھانے کا بھی روزہ، پینے کا بھی روزہ، بولنے کا بھی روزہ۔ آپ نہیں بولیں گے، وہ قوم آپ کے پاس آئے گی۔ میرے خیال میں اب مجھے گفتگو کی بجائے قرآن مجید کے حوالے سے استدلال کرنا چاہیے۔ وہ دیکھو اس حالت میں سیدہ مریم اپنے بیٹے کو لے کر چلیں۔ اللہ پاک پروردگار عالم کی قدرت کے قربان، مریم تو بیٹے کو لے جا۔ قوم نے سوال کرنا ہے، انا لاکے ہاذا ما کانا ابوک امرا سویم و ما کانت امک بغیہ۔ مریم تیرا باپ بھی ایسے نہیں تھا، تیری ماں بھی ایسے نہیں تھی۔ بھائی سمجھے بھی ہو، قرآن مجید اشارہ کر رہا ہے کہ اگر ماں باپ کا کریکٹر ٹھیک نہ ہو تو اس کے اثرات اولاد پر پڑتے ہیں۔ ماں پاک دامن نہیں، اس کا اثر اولاد پہ پڑے گا۔ باپ بد کردار ہے، اس کا اثر بھی اولاد پہ پڑے گا۔ یہی کلیہ ان لوگوں نے دہرایا۔ مریم آپ کے ماں باپ تو ایسے نہیں تھے، آپ نے یہ کیا غضب کیا کہ بغیر خامند کے بیٹا اٹھا لائی۔ شادی نہیں ہوئی، شادی نہیں ہوئی، خامند موجود نہیں، بیٹا کہاں سے؟ یہ قرآن مجید کہتا ہے
وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، وہ یہ کہہ کے مئی مریم پہ بہتان لگا رہے تھے معاذ اللہ بدکاری کا۔ جاگ رہے ہو؟ اب اس ماحول سے سیدہ مریم کو پالا پڑنا ہے۔ مریم، آپ اپنے بیٹے کو لے کر جائیں۔ آپ پریشان کیوں ہوتی ہیں؟ آپ حالات کو سوچتی ہیں، ہماری قدرت کو بھی دیکھیں۔ بیٹے کو لے کر جائیں، قوم سوال کرے گی، تیری صفائی، تیرے کردار پر اعتراض کرے گی۔ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ، بولو، وہ اعتراض کرے گی۔ ایک مریم، آپ پریشان نہ ہوں، آپ کی صفائی میں ایسا نرالا وکیل کھڑا کروں گا کہ دنیا نے آج تک ایسا وکیل بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ آپ چلے نا، چلنا آپ کے ذمے رہا، سنبھالنا ہمارے ذمے رہا۔ برادران ذرا توجہ کریں، سیدنا عیسیٰ علیہ، باقی دنیا کے وکیلوں کے بیانات عدالتوں کی مثلوں میں لکھے جاتے ہیں، فیصلوں میں ان کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ مریم کی صفائی کے لیے جو اللہ نے وکیل کھڑا کیا، اس کے بیان کو اللہ نے اپنے قرآن کے اندر لکھا ہے۔ میرے بھائیو، دنیا کو کیا ہو گیا؟ وہ یہ اعتراض تو کرتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں پہ جانا سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھو کہ اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ وہ کیوں بھول جاتے ہیں اس بات کو کہ وہ نفخہ جبریل کے ساتھ پیدا ہوئے؟ وہ کیوں بھول جاتے ہیں اس بات کو کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی والدہ پہ اللہ کی رحمتوں کا یہ عالم کہ ان کے پاس آسمانوں سے بغیر موسم کے پھل اتر رہے ہیں، سیدہ مریم پہ اللہ کے انعامات کی یہ بارش کہ ان کے مکان میں اللہ رب العزت کے حکم پر فرشتہ انسانوں کی شکل میں آتا ہے، مئی مریم کی تسلی کے لیے خود وہ بے قرار ہوتا ہے۔ بھائیو ذرا توجہ کریں، اللہ رب العزت کے انعامات کو دیکھیں۔ ادھر بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہوا، ادھر اللہ نے اجاڑ جگہ پہ بھیج دیا۔ یہ اجاڑ جگہ پہ پہنچے، جگہ اجاڑ ہے، قدم ان کے لگے، درختوں نے پھل دینا شروع کر دیا، زمین نے پانی ابلنا شروع کر دیا۔ دنیا کو کیا ہو گیا ہے کہ ان چیزوں کو نہیں دیکھتے۔ اب آپ آئے نہ گئے مئی مریم، قوم نے، قوم سے مراد یہود، اور یہود جنہیں دنیا بے بہبود بھی کہتی ہے، رہے یہودی، ان کی حالت یہ کہ میرے بھائیوں میں درخواست کرتا ہوں، کوئی موقع اعتراض کا ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ انبیاء علیہم یقتلون الانبیاء بغیر حق، ناحق بغیر کسی وجہ کے ایک قتل نبیوں کا، دوسرا وہ بھی بغیر کسی عذر کے، قتل ناحق، ان کی سنگینی کے عالم کو دیکھیں۔ میرے بھائیوں توجہ کریں، خداوند کریم آپ کو مجھے فہم اور فراست نصیب کرے۔ یہ دیکھیں قوم کی طرف سیدہ مریم اپنے معصوم دودھ پینے والے بچے کو لے کر گئیں۔ انہوں نے کہا، مریم انا لک ھذا، یہ کہاں سے؟ جس وقت سیدنا جبریل امین نے آ کر کہا کہ لأہب لک غلاما زکیہ، اس وقت مئی مریم نے بھی یہ کہا کہ انا یکون لی غلام، کیا کہہ رہے ہیں؟ اے میرے اللہ، عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے ابھی تذکرہ ہے، آمد کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا آنا بھی اس شان سے
کہ والدہ بھی اپنی جگہ پریشان ہو رہی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا آنا ایسی جگہ پہ، اللہ پاک پروردگار عالم کے انعامات کو دیکھو۔ کل جو مریم یہ سوال کر رہی تھی حضرت جبریل سے کہ میرے کیوں کر بچہ ہوگا، آج یہی سوال عیسیٰ علیہ السلام کے سب سے بڑے مخالفین نے کیا۔ کل یہی سوال سب سے زیادہ مہربان والدہ نے، مادر مہربان نے یہ سوال اٹھایا تھا۔ آج یہ دشمن سوال اٹھا رہے ہیں۔ مجھے یہ کہنے کی اجازت بخشو نا کہ عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں کیا آئے کہ اپنے پرائے سب کو دنیا نے حیران کر دیا۔ ان کی آمد نے سب کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ میرے بھائیوں توجہ رکھیں، انہوں نے کہا مریم یہ کہاں سے، ماں کانا ابو کمرا سویم و ماں کانت امو کے بغیہ، نہ تیرا باپ ایسے تھا نہ تیری ماں، تو نے کیا غضب کیا کہ بغیر خامند کے بیٹا اٹھا لائی۔ سید مریم نے یوں اشارہ کیا کہ میں روزے کے ساتھ ہوں، میں نے بولنا نہیں۔ وہ لوگ اور بھی برے، حد ہو گئی، ایک بغیر خاوند کے بیٹا اٹھا لائی۔ ہم کہتے ہیں یہ کہاں سے، آگے کہتی ہے میں نے بولنا ہی نہیں۔ وہ اور اس کے اوپر ببھرے میرے بھائیوں، وہ اس کے اوپر اور جو ہے وہ اپنا مخالفت میں تیز ہوئے۔ اب جس وقت انہوں نے باتیں بنانا شروع کی، قرآن مجید کہتا ہے سبحان اللہ، قرآن مجید کہتا ہے فَإِشَارَتْ إِلَيْهِ، اس بچے کی طرف مریم نے اشارہ کر دیا کہ مجھ سے کیا پوچھتے ہو کہ یہ کون ہے، اس سے نہیں پوچھتے کہ تم کون ہو۔ جاگ رہے ہو؟ اس کی طرف اشارہ کیا۔ قوم نے اور سرکشی اختیار کی۔ مریم کیف یکلم من کان فی المہد صبیا، آپ کیا کہہ رہی ہیں، بچہ بھی بولا کرتا ہے، کیف نکلم، یہ کیسے بولے گا، آپ کیا کہہ رہی ہیں، بچہ بھی بولتا ہے، بچہ بھی وہ دودھ پینے والا معصوم بچہ یہ کیوں کر بولے گا۔ ہم پوچھتے ہیں بچہ کہاں سے، آگے کہتی ہے ہم نے بولنا ہی نہیں۔ کبھی کہتی ہیں کہ اس بچے سے پوچھو، بچہ بھی کبھی بولتا ہے۔ ابھی وہ یہ کہہ رہے تھے بچہ بولتا ہے، اللہ نے اسے بلایا، اور بلایا بھی ایسے کہ انہوں نے جواب کے اندر کہا انی عبداللہ، میرے متعلق تم نے بک بک لگا رکھی ہے کہ یہ کہاں سے، مجھ سے پوچھو نا، والدہ سے کیوں پوچھتے ہو، مجھ سے پوچھو نا۔ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، بندہ بھی ایسا، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کل ایک وقت آئے گا کہ میرے ہاتھ میں اللہ کی کتاب دیکھو گے، میرے سر پہ نبوت کا تاج دیکھو گے۔ میرے متعلق پوچھتے ہو، جاگ رہے ہو؟ میرے بھائیوں میں درخواست کرتا ہوں ٹھنڈے دل دماغ کے ساتھ آپ دوست سوچیں، چاہیے یہ تھا کہ یہ قوم اس پر سر نڈر ہو جاتی، چاہیے یہ تھا اپنی شکست تسلیم کر لیتی، چاہیے یہ تھا مارے ندامت کے اپنے آنسو سے سید مریم کے پاؤں کو دھوتے، مسیح علیہ السلام کے پاؤں کے پیار لیتے کہ کمال ہو گئی، چھوٹے بچے نے صفائی دے دی، بجائے ماننے کے وہ اور سرکش ہوئے۔ لیکن ٹھہریں، میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں اس کریم کے کرم کو دیکھے۔ آج یہ چھوٹا دودھ پینے والا بچہ آج یہ کہہ رہا ہے کہ کل ایک وقت آئے گا مجھے نبوت بھی ملے گی، کتاب بھی ملے گی۔ میرے بھائیوں، حضرت مسیح علیہ السلام کل چھوٹے آج بڑے،
پھر وقت آیا کہ اللہ نے انہیں نبوت بھی دی، کتاب بھی، بولو، اللہ نے نبوت بھی دی، کتاب بھی دی، کتاب جسے دنیا انجیل کے نام سے یاد کرتی ہے۔ میرے بھائیوں ذرا توجہ کریں، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے جس وقت اللہ نے انہیں نبوت دی، انہیں اللہ رب العزت نے مقام نبوت سے بھی سرفراز کیا، وحی الہی سے ان پر اللہ نے کتاب بھی نازل کی۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام جس وقت تشریف لائے یروشلم، بیت اللحم، ناصرہ، فلسطین، اس پورے خطے پر حکومت تھی ہیرودیس نامی بادشاہ کی۔ برادران، میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ حضرات توجہ کریں۔ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو بھی انہوں نے دیکھا، ان معجزات کا قرآن مجید کے اندر بھی تذکرہ ہے۔ ذرا توجہ کریں، ایک آدمی جسے برس کی بیماری ہے، حضرت مسیح علیہ السلام کے پاس اسے لاتے تھے، آپ اللہ کا نام لے کر اپنی نبوت کا ہاتھ برس والے حصے پر پھیرتے تھے، ادھر عیسیٰ علیہ السلام کا آگے آگے ہاتھ جا رہا ہے، پیچھے پیچھے اللہ اسے شفا دے رہے ہیں۔ ہاتھ کیا گزرا کہ برس سے ہی اس کو نجات ہو گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ، میرے بھائیوں ذرا توجہ کریں، یہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر کیسے گئے۔ میں ان کی خدمت میں درخواست کرتا ہوں، قرآن مجید کی نص قطعی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ میرے پاس تم گندھی ہوئی مٹی لاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس مٹی کو، گوندھی ہوئی مٹی کو اپنی نبوت کے ہاتھ میں لے کر اس طرح کر کے اس مٹی کو حل کر کے پرندے کی شکل بناتے تھے، فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ وہ گوندھی ہوئی مٹی کس طرح ہے قرآن مجید میں کہ میرے پاس مٹی لاؤ، پڑھو نا میاں آیت کریمہ۔ بھائی فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ سے پہلے ہے انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر۔ میرے بھائیو ذرا توجہ کریں، مٹی جنس اور ہے، پرندہ جنس اور ہے، مٹی بے جان ہے، پرندہ جاندار۔ مٹی نہ چل سکتی ہے نہ پھر سکتی ہے، وہ دوڑ بھی لا رہا ہے۔ آج دنیا کہتی ہے مسیح آسمانوں پہ کیسے گئے؟ میں ان کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ یہ اعتراض تم اس ذات کے متعلق کرتے ہو جو مٹی کو ہاتھ لگا دیتا تھا تو اللہ اسے پرندہ بنا کے فضاؤں میں اڑا دیتی تھی۔ آج آپ ان کی ذات کے متعلق کہتے ہیں کہ وہ اوپر کیسے گئے؟ جاگ رہے ہو؟ میرے بھائیو، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں مادر ذات نابینے، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ ان کی آنکھ کے اندر جان ہے۔ میرے بھائیو، وہ اندھے مادر ذات عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں آئے، آپ اللہ کا نام لے کر ان پہ نبوت کا ہاتھ لگا دیں، ادھر ہاتھ چلتا جاتا ہے، ادھر اسے قدرت بنائی دیتی جاتی ہے۔ آپ ذرا توجہ کریں، حضرت سیدنا عیسیٰ ابن مریم کے پر اللہ کے انعامات کا یہ عالم تھا کہ وہ آدمی جس کے اعضاء جڑے ہوئے ہیں، انگلیاں بھی حرکت نہیں کرتی،
ہاتھ بھی حرکت نہیں کرتا، کونی بھی حرکت نہیں کرتی، اس کی گردن بھی جڑی ہوئی، موڈے بھی جڑے ہوئے، اس کے گوڈے اور گٹے بھی کام نہیں کر سکے، نہ چل سکتا ہے نہ پھر سکتا ہے۔ کپڑا بچھاتے، لوگ اٹھاتے، اس میں ڈالتے، گٹھڑی باندھتے، سر پہ رکھتے، مسیح کے پاس لاتے۔ کپڑا کھولا، وہ آدمی سامنے، مسیح علیہ السلام نے ہاتھ اٹھایا، ادھر رب کی رحمت جوش میں آئی، مسیح کا ہاتھ چل رہا ہے، اس کے اعضاء چالو ہو رہے ہیں۔ مسیح علیہ، میرے بھائیوں ذرا توجہ کریں، میرے رب کی عطاؤں کو بھی دیکھیں، مسیح کی اداؤں کو بھی دیکھیں، وہ بھی چل رہے ہیں۔ اب یہودی اکٹھے ہوئے، ہیرودیس نامی بادشاہ کے پاس گئے۔ بندہ خدا عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا یہ عالم ہے کہ اگر وہ مادرزاد نابینے کے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرے تو بینا ہو جاتا ہے، برس والے کے نبوت کا ہاتھ پھیرے تو اللہ شفا دے دیتے ہیں۔ ایک اپاہج ان کی مجلس میں لایا جائے، آپ نبوت کا ہاتھ پھیرے تو اللہ اس کے اعضاء کو چالو کر دیتے ہیں۔ جب وہ آدمی آیا تھا گٹھڑی باندھ کر، اس کے ورثاء اسے سر پر لے کر آئے تھے، جب واپس جا رہا ہے تو وہ دیکھو ہرن کی طرح چھلانگیں لگاتا ہوا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے اگر معجزات کا یہ عالم رہا تو تیری بادشاہی کی خیر نہیں، تیری بادشاہی کی۔ اب یہ انہوں نے ایسے طور پر کیس پیش کیا کہ ہیرودیس جو یہودی تھا، یہودیوں کے کہنے پر اس نے اپنی فوج کو بھیجا۔ ادھر یہودی، جب فوج اور یہودی اکٹھے ہو جائیں، سمجھے بھی ہو، تو کوئی نہ کوئی خطرہ ضرور ہے، یہ اکٹھے ہو کر آئے۔ انہوں نے مکان، جس مکان میں حضرت سیدنا عیسیٰ ابن مریم تشریف رکھتے تھے، یہ آئے، انہوں نے آ کر اس مکان کا محاصرہ کیا۔ میرے بھائیو ذرا توجہ کریں، یہ اس کو قرآن مجید بیان کر کے کہتا ہے مَکَرُوا وَمَکَرَ اللَّهُ، کہ ان لوگوں نے بھی خفیہ تدبیر کی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بھی خفیہ تدبیر کی۔ ان کی تدبیر تھی مسیح کو پکڑنے کی، میرے رب کی تدبیر تھی مسیح کو بچانے کی۔ وہ مسیح علیہ السلام کو پکڑ کر پھانسی پہ لٹکانا چاہتے تھے۔ اللہ رب العزت سیدنا مسیح علیہ السلام کو قبضے میں لے کر آسمانوں پر لے جانا چاہتے تھے۔ فرمایا واللہ خیر الماکرین، رب کی تدبیر رہی کامیاب۔ اللہ نے بلایا سیدنا جبریل امین کو، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اللہ نے سیدنا جبریل امین کے ذمہ لگایا کہ آپ جائیں، مسیح علیہ السلام اس وقت مشکل میں ہیں۔ میرے بھائیو ادھر مکان کا محاصرہ، ادھر میرے رب کی رحمت، دشمن بھی اپنی پوری چالیں چل رہے ہیں، قدرت بھی اپنے کرم کے کرشمے دکھا رہی ہے۔ اب آئے، وہ بھی آئے، جبریل بھی، یہ باہر کھڑے ہیں، جبریل امین کمرے میں، اس کمرے میں آ گئے جس کمرے میں حضرت سیدنا مسیح علیہ السلام رہتے ہیں۔ میرے بھائیو قرآن مجید کہتا ہے وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، وہ آئے سیدنا جبریل امین، انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کو بٹھایا اپنے پروں پر،
اسی مکان کے روشن دان سے لے چلے آسمانوں کی جانب۔ میرے بھائیوں یہ دیکھیں جا رہے ان میں ملکوتی صفات تھیں، آج ملائکہ کا سب سے بڑا سردار بھی ان کے ساتھ۔ جاگ رہے ہو؟ جوان کی پرواز کو دیکھو، ایک جست لگائی، پہلے زمین پہ تھے، ایک جست لگائی جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں جن کے ہاتھوں اللہ رب العزت مٹی کے پرندوں کو فضا میں چلاتے تھے، اللہ نے آج ان کو چلا دیا۔ جس مولا کریم نے مریم کو دکھایا تھا کہ باقی کی کلمیں یوں چلیں گی، تیری کفالت وہ کرے گا جس کی قلم یوں چلے گی، آج مریم کو دکھایا جا رہا ہے کہ مریم دنیا کے بچے زمینوں پہ چلیں گے، تیرے بچے کو ہم آسمانوں پہ لے چلیں گے۔ میرے بھائیوں میں درخواست کرتا ہوں، حضرت سیدنا جبریل امین حضرت سیدنا مسیح علیہ السلام کو آسمان پر لے کر گئے۔ میرے بھائیوں اب آپ حضرات ذرا توجہ کریں، یہ یہودی یہ آنکھیں ملتے رہ گئے، کچھ نہ کر پائے۔ میں یہ کچھ نہ کر پائے اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن مجید کہتا ہے کہ کل سبحان اللہ نہیں کہتے، کل قیامت کے دن اللہ پاک پروردگار عالم اپنے انعامات کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت مسیح سے فرمائیں گے، مسیح یاد کر میری اس نعمت کو، اذ کففت بنی اسرائیل عنکا، کہ میں نے بنی اسرائیل کو آپ سے روکے رکھا۔ یہ نہیں کہا کہ کففتو کا عن بنی اسرائیل، کہ میں نے تجھے بنی اسرائیل سے روکا، نہ فرمایا کہ بنی اسرائیل کو تم سے روکے رکھا کہ ان کا آپ کے قریب آنا تو رہا درکنار، وہ آپ کے ان کا سایہ بھی آپ پر نہیں پڑنے دیا۔ میرے بھائیوں اب وقت ہو گیا ہے، آپ کے اساتذہ نے سبق پڑھانا ہے، انشاءاللہ وعدہ رہا اللہ رب العزت کو منظور ہے تو کل یہیں سے شروع کریں گے جہاں آج اس کو چھوڑا ہے۔